اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من اتی مسجد قباء کل سبت عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا وکان عبد اللہ رضی اللہ عنہ یفعلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قباء کے اندر تشریف لاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ بھی ہر ہفتے کو مسجد قباء میں جاتے تھے۔ ہر ہفتے کو مسجد قباء میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء تھی۔ اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز جب اس کا آغاز ہوا ہے تو حضور مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھاتے ہیں، اور قباء والے جو ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ کے اندر یعنی مسجد نبوی میں آتے تھے۔ اس چیز کو یعنی ظہر کی نماز ان کی مسجد قباء کے اندر معطل ہو گئی۔ معطل ہونے ظاہر بات ہے، سارے جمعہ پڑھنے کے لیے جب یہاں آئے ہیں تو ادھر تو جمعہ ہو نہیں رہا، تو بیچ میں گیپ آتا تھا۔ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے والے دن مسجد قباء میں جاتے تھے اور وہاں جا کے نوافل پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں کہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اب حضور کا معمول یہ تھا، وہ جو بیچ میں چھٹی آ جاتی تھی نماز کی، تھوڑا تعطل آ جاتا تھا، اس کو کور کرنے کے لیے حضور جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام قدم با قدم حضور کی پیروی اور اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضور جاتے تھے تو حضور کو جاتا دیکھ کے صحابہ بھی مسجد قباء کے اندر جاتے تھے، یعنی صحابہ نے بھی یہی معمول بنا لیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ بھی ہر ہفتے یعنی حضور کے جانے کی وجہ سے ہر ہفتے کے دن آپ بھی مسجد قباء میں جاتے تھے اور جا کے چاشت کی نماز پڑھتے تھے یا نوافل پڑھتے تھے۔ مسجد قباء جو ہے یہ اتنی فضیلت والی مسجد ہے کہ ابن شیبہ کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے، یعنی ایک کامل عمرے کا ثواب ہے مسجد قباء کے اندر ایک نماز پڑھنے کا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ جو روایت ہے، اس روایت سے فقہاء نے یہ مسائل اخذ کیے ہیں کہ کوئی نفلی کام ہو، کوئی مباح کام ہو، کوئی مستحب کام ہو، مستحب عمل ہو، تو اس کے لیے اگر کوئی دن یا کوئی وقت مقرر کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ سے وقت مقرر کرنا ثابت ہے کہ چاشت کی نماز یا نوافل کی نماز جو ہے یہ لازم نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے طور پہ ہفتے کا دن مقرر کر رکھا تھا کہ جی ہم نے ہفتے والے دن فلاں نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک کام کسی دن مقرر کر لیا جائے تو اس کے اندر شرعاً حرج کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم کوئی محفل وغیرہ کرنی ہو تو ہم مقرر کرتے ہیں جی فلاں دن فلاں وقت پہ ہم محفل کریں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا کل کا ختم ہو جاتا ہے، سالانے کا ختم ہو جاتا ہے، 40ویں کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہر بندہ یعنی جو کم عقل ہیں، کم علم ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی 40 دن بعد ہی کیوں، یعنی کیوں 40 دن بعد جی دعا مانگے کہ جی اگر آپ کو 40 دن سے اعتراض ہے تو آپ 35 دن بعد مانگ لیں۔ یعنی اگر کسی چیز کے اوپر اتفاق کوئی بندہ کر رہا ہے، ایک کام لازم نہیں ہے مگر اپنی سہولت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے تو اس کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کس دلیل کی بنا پہ حرج نہیں ہے؟ وہ اس دلیل کی بنا پہ حرج نہیں ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جائز کام ہے اس کے لیے اگر وقت کا تعین کر لیا جائے، مقرر کر لیا جائے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور نے بھی کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں صحابہ نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو مسجد قباء کی حاضری نصیب فرمائے۔